السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ہمیں اس زندگی کے اندر جن ذمہ داریوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اللہ رب العزت نے ہمیں جن ذمہ داریوں کا پابند فرمایا ہے ان ذمہ داریوں کو یہ انسان پورا کرتا رہے تو ایسی صورت میں یہ انسان اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنا سکتا ہے. اور اگر یہ انسان ان میں سے کسی ایک ذمہ داری کو بھی پورا نہ کرے تو اس کی کمی یہ انسان خود محسوس کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر. ان ذمہ داریوں میں سے آج کی نشست میں جس ذمہ داری کا تذکرہ مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی ذاتی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے. یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے. یہ نفس کیا ہوتا ہے؟ اس کو پاکیزہ کیسے بناتے ہیں؟ یہ نفس میلا کو چیلا کیسے ہوتا ہے؟ اس کو پاکیزہ بنائے تو کیا خوبیاں ہیں کہ جن کو انسان اپنے اندر لائے تو اس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں خود اپنے نفس کے بارے میں؟ یہ سب باتیں انسان کو تب معلوم ہوں گی جب انسان پہلے اپنے نفس کو سمجھے کہ یہ نفس ہے کیا چیز. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ نفس کا ذکر فرمایا اور مفسرین نے یہ لکھا کہ نفس کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے اندر خیر اور شر کو چاہنے کی جو طاقت رکھی ہے اس کو نفس کہتے ہیں. انسان اپنے لیے اچھا یا برا جو چاہتا ہے جس قوت کے ذریعے اس قوت کو نفس کہتے ہیں. آج میرا دل کر رہا ہے نماز پڑھنے کو، آج میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا. آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں فلاں دوست کی مدد کروں، میرا اپنی بہن کی مدد کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا. میرا آج قرآن حکیم پڑھنے کو بڑا دل کر رہا ہے آج کل. یہ انسان اس کے اندر اللہ نے اچھا اور برا چاہنے کی ایک طاقت رکھی ہے جسے نفس کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر سورہ الشمس کے اندر 10 چیزوں کی قسم کھا کے یہ بات کہی ہے نفس کے بارے میں. پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک بات کے لیے اتنی زیادہ قسمیں نہیں کھائیں. 10 چیزوں کی قسمیں کھا کر، اور وہ چیزیں بھی جن کو انسان اہمیت دیتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ تو مخلوق ہے، لیکن انسان اس کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے، بہت اہم سمجھتا ہے. یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمیں کھائی اور پھر فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے ہر نفس کے اندر اس کی اچھائی اور برائی کو ڈال رکھا ہے. پھر فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق بے شک کامیاب ہوا
وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا. قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا. وقد خاب من دساہا، اور وہ بندہ رسوا ہوا جس نے اپنے نفس کو میلا کو چیلا کیا. اور یہ خالق کہہ رہا ہے، یہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے. ہمارے یہاں ایک مشکل ہے معاشرے میں، ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے، دوسروں کو فتویٰ لگاتے، آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے. جی خود کیا ہے؟ کبھی خود کو بھی دیکھا؟ آج انسان دوسروں کے اندر عیب تلاش کرتا ہے، دوسروں کے اندر ساری باتیں تلاش کرتا ہے، دوسرے اچھے ہو جائیں، دوسروں کو نصیحت کرتا ہے. سوال یہ کہ خود کیا ہے، خود کیسا نفس ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نفس کی 3 قسمیں فرمائی. ان 3 قسموں کو دیکھتے ہوئے بندہ آسانی سے اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرا نفس کس قسم کا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا 13ویں پارے کی پہلی آیت میں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس امارہ، برائی کو بھڑکانے والا نفس، برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا نفس. اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کو برائی میں مزہ آتا ہے، گناہ میں مزہ آتا ہے، نیکی میں مزہ نہیں آتا. ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جس کو گناہ میں مزہ آتا ہے. جب میں مثالیں دوں گا تو آپ کو معاشرہ بھرا ہوا نظر آئے گا ایسے انسانوں سے جن کو گناہ میں مزہ آتا ہے. ابھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسے بھی انسان ہوتے ہیں جن کو گناہ میں مزہ آتا ہے. جی وہی انسان ہے جن کو غیبت کر کے مزہ آتا ہے، جس کا گناہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. غیبت کرتے مزہ آتا ہے، دوسرے کی برائی بیان کرتے مزہ آتا ہے، جو سنتا ہے اسے بھی مزہ آتا ہے. جی چاہتا ہے دوسرے کی برائی بیان کی جائے، اس سے خوشی ہوتی. جو خوش ہوتے ہیں دوسروں کی برائیاں بیان کر کے. دوسروں کو دکھ پہنچا کر بعض لوگوں کو مزہ آتا ہے، دوسروں کو دکھ میں دیکھ کر مزہ آتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچا کے مزہ آتا ہے. ایک انسان کہیں سیڑھیوں پہ چل رہا ہو اور لڑک کر گر جائے، پھسل جائے، تو پیچھے سے ایک زوردار کہکا بھی سنائی دیتا ہے. چند لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ زوردار کہکا لگا، دیکھو گرا، لڑک تو گرا، کیسے گرا، چوٹ بھی لگی. لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے آپ کو چوٹ تو نہیں لگی، ذرا تھوڑا سا چل پھر لیں، ذرا دیکھ لیں، اٹھانے کے لیے بھی آئیں گے. ایسے بھی ہیں معاشرے میں. کیا ایسے لوگ معاشرے میں نہیں ہیں کہ جو دفتروں کے اندر، کاروباری اداروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، اگر اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے، آفیسر نے اس کو جھڑکا ہے، باس نے اس کو برا بھلا کہا ہے، کوئی اس کو مشکل آ گئی ہے، تو ہاں سر کے ساتھیوں کو بتاتے بیٹا کیا مصیبت پڑی ہو، تو مزہ آ گیا پھر اس کی شکایت لگائیں گے. جب شکایت لگائیں گے وہ اگلا ذلیل ہوگا، پھر ہنس ہنس کے لوگوں کو بتاتے دیکھا تماشا کیا میں نے کیا. دوسرے کو تکلیف پہنچا کے اس کو مزہ آ رہا، نفس امارہ، گناہ کر کے مزہ آ رہا، گناہ کھا کے مزہ آ رہا، سود کھا کے مزہ آ رہا، اچھی خاصی حلال کمائی ہے لیکن رشوت لے کے مزہ آ رہا ہے. یہ انسان اگر اس کا مزاج یہ بن جائے اور وہ سوچتا رہتا ہے کہ میں کس طرح دوسرے انسان کو تکلیف پہنچاؤں،
ہمسائے کو کیسے تکلیف پہنچاؤں، دوست کو کیسے تکلیف پہنچاؤں، فلاں رشتے دار کو کیسے تکلیف پہنچاؤں، منصوبے بناتا ہے، سوچتا، اس پہ محنت کرتا ہے، راستے سوچتا ہے، پھر دوسروں کو مزے لے لے کے بتاتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو خوشی ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جب ابھی میں نے چند مثالیں دی ہیں، یہ انسان معاشرے میں جب دیکھنا شروع کر دے تو اس کو حیرت ہوگی کہ واقعی یہ تو ایک لمبی قطار ہے۔ جن لوگوں کو گناہوں میں مزہ آتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مزہ آتا ہے۔ نمبر 2، دوسری قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نفس کی بتائی، جو کہ نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ یہ پھر قدر غنیمت، آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قدر غنیمت، نفس لوامہ، سورۃ القیامہ کی دوسری آیت میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والا نفس، یعنی انسان سے نیک کام بھی ہوتے لیکن اس انسان سے کبھی کبھی غلط کام بھی ہو جاتے، جب غلط کام ہو جاتے پھر فوراً اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، پھر لائن پر آنے کی کوشش کرتا ہے، نفس لوامہ، نیک کام بھی کرتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، کبھی کبھی برے بھی ہو جاتے ہیں، اس پہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ یہ غنیمت، اسے احساس ہوتا ہے اپنی غلطی کا، گناہ کا احساس ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہوا ہے۔ تیسری قسم نفس مطمئنہ، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر 30ویں پارے کی سورہ فجر کی آخری آیات میں کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نفس مطمئنہ، ایسا نفس کہ جس کو نیکی میں مزہ آتا ہو، اچھے کام میں مزہ آتا ہو، جس کو نماز میں مزہ آتا ہو، جس کو قرآن حکیم کی تلاوت میں مزہ آتا ہو، جس کو دوسرے پر پیسہ خرچ کر کے مزہ آتا ہو، دوسرے کو کھلا کے مزہ آتا ہو، دوسرے کی مدد کر کے مزہ آتا ہو، خود تکلیف میں رہ رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے، دوسروں کے کام آ رہا ہے، مزاج ہے نفس مطمئنہ کا، اطمینان والا نفس کہ اس کو نیک کاموں میں مزہ آتا ہے، بور بھی نہیں ہوتا نیک کاموں میں۔ یہ جب مزاج بن جائے بہت شاندار قسم کا مزاج، بہت اچھا مزاج۔ اب یہ انسان اپنے نفس کو پاکیزہ کیسے بنائے اور نفس میلا کچیلا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ برائیاں بتائیں، وہ عیب بتائے جن سے نفس میلا کچیلا ہوتا ہے، جن میں سے ایک ایک برائی کے بارے میں اور ایک ایک خوبی کے بارے میں آئندہ ملاقاتوں میں انشاءاللہ اس کے سلسلہ وار عرض کر سکوں گا انشاءاللہ۔ اس نفس کے اندر ایک برائی کہ اس کے اندر تکبر اور غرور ہوتا ہے، یہ نفس کو میلا کچیلا کرتا ہے۔ اس نفس کے اندر اگر حسد ہوتا ہے تو یہ نفس میلا کچیلا ہوتا ہے۔ اس نفس کے اندر اگر بغض اور کینہ ہوتا ہے تو یہ نفس میلا کچیلا ہوتا ہے۔ اس نفس کے اندر برا غصہ ہوتا ہے تو یہ نفس میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ اس نفس کے اندر حب مال کی محبت ہوتی ہے تو یہ نفس میلا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر حب جاہ ہوتی ہے، عہدے مقام کی محبت، یہ ایسی محبت ہے کہ انسان کو اندھا بہرا کر دیتی۔ حب کشی ویسن، کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی، خاص طور پر یہ مال کی محبت اور عہدے کی محبت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان اندھا ہو جاتا ہے، بالکل اندھا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص ہوتا ہے اندھا جو کہ جس کا نفس میلا ہوتا ہے۔ یہ نفس میلا کچیلا ہوتا ہے حرص اور لالچ سے۔ جب انسان کے اندر حرص اور لالچ ہوتی ہے تو یہ انسان، اس کا نفس میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ اس نفس کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے تو یہ نفس میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔
اس نفس کے اندر غیبت ہوتی ہے تو یہ میلا کچیلا ہو جاتا ہے. یہ دوسروں کے عیبوں کی توہ میں لگا رہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، توہ میں مت لگے رہا کرو. ہر وقت دوسرے کے خاندان کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں، اس کے گھر کے بارے میں بس توہ میں لگا رہنا تاکہ عیب معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے، کسی کی خیر خواہی، کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کی خیر خبر لینا، اس کے بارے میں معلومات لینا، یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے. یہ ہے کسی کے عیبوں کے بارے میں توہ میں رہنا. یہ بھی، اس سے بھی انسان کا نفس میلا کچیلا ہوتا ہے. یہ انسان جب اپنے مزاج کے اندر بدگمانی لاتا ہے، بدگمان انسان بن جاتا ہے، اس کے بارے میں بدگمانی، اس کے بارے میں برا خیال، اس کے بارے میں برا خیال، تو یہ نفس میلا کچیلا ہو جاتا ہے. اس نفس کے اندر اگر منفی خیالات آئیں، نیگیٹو سوچ، منفی خیالات، نیگیٹو سوچ، مثبت آتی نہیں اس کے ذہن میں، ہر خرابی والی بات اس کے ذہن میں آتی ہے، ریل ہی چلتا ہے، یہ نفس میلا کچیلا ہوتا ہے. وہ نفس میلا کچیلا ہوتا ہے جس کے مزاج کے اندر فسادی پن ہو، فساد، ہر چیز کے اندر ایک گھٹیا لفظ بولتے ہیں، ہر چیز کے اندر پھڈا ڈال، ہر معاملے میں مشہور ہو جاتا ہے پورے خاندان کے اندر. بس جی ان کو نہ بٹھائیے، وہ تو بات ہوتی بھی ٹھیک بھی ہو رہی ہوگی تو پھڈا ڈال دیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے پیچھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری بات سننے ذرا آ کر ہماری مشاورت میں بیٹھ جائیں، میٹنگ میں آ جائیں ذرا، تاکہ کوئی معاملہ سلجھ جائے. اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ معاملے کو سلجھا لیتے. پھر وہ خاندان کے لوگ اس بندے کے پیچھے پڑ جاتے، اس بندے کو انحصار کرتے کہ یہ بندہ ایسا ہے. یہ اس لیے کیا تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ فسادی مزاج، پھڈے ڈالنے والا مزاج، یہ نفس میلا کچیلا ہوتا ہے. اسی طرح بدزبانی، یہ انسان کے نفس کو میلا کچیلا کرتی ہے. یہ وہ باتیں جس سے انسان کا نفس میلا ہوتا ہے. اس کو انسان کیسے پاکیزہ بنائے، اس کا آہستہ آہستہ انشاءاللہ العزیز تذکرہ ہوتا چلا جائے گا آئندہ ملاقاتوں میں انشاءاللہ. پھر یہ انسان اپنے نفس کو پاکیزہ کیسے بنائے کہ یہ انسان اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے. جتنا انسان ان خوبیوں سے اپنے آپ کو سجاتا چلا جائے گا، آراستہ کرتا چلا جائے گا، اتنا وہ انسان پاکیزہ نفس والا انسان شمار ہوتا جائے گا. جتنے فیصد کوئی خوبی اس کے اندر 100% ہوگی، کوئی 50% ہوگی، کوئی 25% ہوگی. مختلف خوبیاں مختلف معیارات کی اس انسان کے اندر ہوں گی. کوئی انسان ایسا ہوگا جس کے اندر صبر کمال کا ہے، صبر کمال کا ہے. کوئی انسان آپ کو معاشرے میں ملے گا جس کے اندر تحمل اور برداشت کمال کا ہے. کوئی ایسا ملے گا جس میں تحمل اور برداشت تو نہیں ہے لیکن وہ عفو درگزر معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. یہ انسان اپنے آپ کو کن خوبیوں سے آراستہ کرے، یہ اپنے آپ کو تقویٰ سے آراستہ کرے. سب سے بنیادی چیز تقویٰ سے آراستہ کرے، پرہیزگار انسان بنے. یہ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ بہت آسان سی بات. متقی کس کو کہتے ہیں؟ بہت آسان سی بات. جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے یہ انسان اپنے آپ کو روک لے، اور جن کاموں کے کرنے کو کہا ہے ان کے نہ کرنے سے بچے. پھر میں الفاظ دوہرا دیتا ہوں،
متقی کس کو کہتے ہیں؟ بس یہ الفاظ مختصر سا جملہ کہ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، یہ انسان اپنے آپ کو ان کاموں سے روک لے، جتنا روکے گا اتنے فیصد وہ متقی ہے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کے نہ کرنے سے بچے، یعنی کرے وہ کام، یہ پرہیزگار شخص ہے، متقی شخص ہے۔ یہ پورا خلاصہ ہے تقوی کا۔ پھر اس کے بعد انسان اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ذکر سے آراستہ کرے، اللہ کے ذکر سے آراستہ کرے، اس سے سجائے اپنے نفس کو۔ اس کی ضد ہے غفلت۔ جس نفس کے اندر غفلت ہوتی ہے، اللہ سے غافل ہونا، اللہ کی یاد سے غافل ہونا، وہ انسان، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اس کا قرآن حکیم پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ اس کا نیک کام کرنے کو دل کرتا ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ اللہ ہے، کہتا ہے مانتا ہوں کہ اللہ ہے، لیکن اس کا عمل یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے جیسے اللہ ہے نہیں، کوئی چیز ہی نہیں، اللہ دیکھ بھی نہیں رہا۔ یہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے آراستہ کرے، سجائے اور غفلت سے بچے۔ یہ انسان اپنے آپ کو سچائی سے آراستہ کرے، جھوٹ سے بچے۔ جھوٹ سے انسان کا نفس میلا ہوتا ہے، سچ سے انسان کا نفس آراستہ ہوتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ انسان اپنے آپ کو شکر کرنے والا بنائے۔ ناشکرا انسان نفس امارہ والا ہوتا ہے، وہ عیب ہے انسان کے اندر، اور شکر گزار بندہ بننا یہ انسان کی خوبی ہے۔ یہ انسان اپنے اندر قناعت پیدا کرے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کرے۔ ترقی کی کوشش کرنا یہ قناعت کے خلاف نہیں ہے، اور زیادہ مجھے مال مل جائے یہ قناعت کے خلاف نہیں ہے۔ حرص اور لالچ اس کو کہتے ہیں کہ یہ انسان نہ حلال کی پرواہ کرے نہ حرام کی پرواہ کرے، نماز جاتی ہے تو چلا جائے، میں نے تو اپنا کاروبار کرنا ہے، فلاں حکم ٹوٹ رہا اللہ کا ٹوٹتا رہے، میں نے تو یہ مال حاصل کرنا ہے، چاہے رشوت دے کے ہو، چاہے ناجائز طریقے سے ہو، چاہے غبن کر کے ہو، چاہے کسی طریقے سے ہو، میں نے یہ لینا ہے۔ یہ انسان جائز طریقے سے کمائے تو یہ قناعت کے خلاف نہیں۔ یہ انسان اپنے آپ کو آراستہ کرے تحمل اور برداشت کے ساتھ، اپنے اندر مشکلات معاشرے میں سامنے آئیں تو یہ انسان ان کو برداشت کرنے والا انسان بنے، اس سے نفس آراستہ ہوگا، نفس سجے گا اس سے۔ اور بے صبرا انسان، یہ انسان اپنے نفس کو میلا کر لیتا ہے، عیب دار کر لیتا ہے۔ یہ انسان وقار سے زندگی گزارے۔ وقار کہتے ہیں سوچ سمجھ کر انسان کام کرے، اس کو کہتے ہیں وقار۔ اس کی ضد عربی میں آتی جلد بازی، کہ نہ انجام کو سوچنا، نہ حالات کو سوچنا، نہ کسی بندے کو سوچنا، نہ کسی انسان کی خیر کو سوچنا، بس کام کرو یہ والا ہو جائے، بس کام، کسی کا حق مارا جاتا ہے مارا جائے، یہ کام ہونا چاہیے، میرا مطلب پورا ہونا چاہیے، میرا مقصد پورا ہونا چاہیے، بس جلد باز انسان۔ یہ انسان اپنی زندگی میں وقار پیدا کرے۔ اس کو اگر سمجھنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک وفد آیا، وفد بنی عبد القیس، جب وفد آیا تو سارے جتنے باقی احباب تھے سفر میں، وہ فوراً جناب اپنی سواریوں سے اترے، اور اترنے کے بعد جلدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ محبت ہے نا، اتنی دور سے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، لہٰذا اپنی سواریوں سے اترے، سامان سب چھوڑا وہی، اور جا کے فٹافٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہ جو ان کے امیر تھے انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سواری کو باندھا، پھر اپنے سامان کو ایک جگہ آرام سے رکھا، پھر اس کے بعد غسل کیا، نہا دھو کے وضو کر کے
پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاف ستھرے کپڑے پہن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، حاضر ہوئے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، تمہارے اندر دو عادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، الحلم والانات، ایک بردباری اور ایک وقار، ایک بردباری اور ایک وقار. یہ چیزیں انسان کو سجاتی ہیں، انسان کے نفس کو سجاتی ہیں. ٹھیک ہے انسان کے مزاج کے اندر جلد بازی ہو، سستی نہ ہو، لیکن جلد بازی ایسی جس میں دوسروں کے حقوق چلے جائیں، انجام بھی نہ سوچے کیا ہوگا آگے دیکھا جائے گا، ابھی تو یہ کرو، یہ مزاج نہ ہو انسان کا. میں نے عرض کیا کہ نفس میلا کچیلا کیسا ہوتا ہے. یہ نفس گناہوں سے میلا کچیلا ہوتا ہے. جتنے گناہ ہیں سارے کے سارے انسان کے نفس کو میلا کچیلا بناتے ہیں، اور جتنی نیکیاں ہیں ساری کی ساری انسان کے نفس کو سجاتی ہیں. یہ انسان زندگی کے اندر کوشش کرتا رہے، اور اس کے لیے میرے عزیزان محترم انسان خود اپنے آپ کا اس حد تک تو جائزہ لے لیتا ہے کہ میرا جو نفس ہے وہ امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. ہر انسان اپنے بارے میں اتنا تو تجزیہ کر سکتا ہے، لیکن ہر انسان اپنی اصلاح خود کر سکے ایسا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا، ایسا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا. ہر شخص کو اپنی اصلاح کے لیے کسی نہ کسی شخص سے، ایسے شخص سے جس کی خود اپنی اصلاح ہوئی بھی ہو، اس سے تعلق رکھنا بہت ضروری ہے. یہاں جب تعلق کی بات کی جائے تو پھر ذہن میں ایک لفظ آتا ہے بیعت کا، اس کے بارے میں عرض کرتا چلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیعت فرماتے تھے، لیکن کن باتوں پر بیعت فرماتے تھے ان کو سمجھنا ہوگا. بیعت کرنا یہ سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ، لیکن اپنی اصلاح کرنا اور کروانا یہ فرض ہے ہر نفس، ہر شخص کے لیے. دونوں باتوں کو فرق سمجھنا ہوگا. بیعت سنت ہے، چاہے ساری زندگی کسی سے بیعت نہ کرے، گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس انسان نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کروائی تو یہ انسان گناہ گار ہوگا. یہ انسان کی ذمہ داری ہے، اور خود انسان اپنے آپ کے اندر نہیں معلوم کر سکتا کہ میرے اندر یہ عیب موجود ہے، میری یہ برائی کیسے نکلنی چاہیے. یہ ہر انسان خود یہ کام نہیں کر سکتا، خود اپنا علاج نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں روحانی علاج. آج کا پورا موضوع یہ ہے، نفس کو پاکیزہ بنانا، اس کے اندر سے عیبوں کو، برائیوں کو نکالنا، اور نفس کو اچھائیوں سے سجانا. اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس، اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس. نفوس کو پاکیزہ بنانا. آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں پر ایک معاہدہ کرتے تھے، بیعت کہتے ہیں ایک معاہدہ، کہ ایک اچھے انسان سے، ایک نیک انسان سے آپ معاہدہ کرتے ہیں کہ میں آپ کے کہنے کے مطابق چلوں گا، جو آپ کا کہنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگا. یاد رکھ لیجئے گا، کوئی انسان ایسا جو کہ خود نہ نماز پڑھتا ہو، نہ روزہ رکھتا ہو، نہ زکوٰۃ دیتا ہو، نہ احکام اسلام پر عمل کرتا ہو، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات مانی جائے. اللہ تعالیٰ نے 3 معیار بتائے قرآن مجید میں کہ 3 باتوں پہ خاص طور پر نظر ہونی چاہیے. ایک تو فرمایا کہ لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا. نمبر 2 واتبع ہواہ. نمبر 4 نمبر 3 وکان امرہ فرطا. نمبر 1 لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا. اس شخص کی اطاعت مت کرنا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. اس شخص کی بات مان کر مت چلنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. اس کی نشانی کہ اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہو، اس کے پاس بیٹھنے سے نیک کاموں کا شوق پیدا ہوتا،
اس کے پاس اس کی بات ماننے سے زندگی کے اندر سے گناہ رخصت ہوتے ہوں. معلوم ہوا اس کو اس کے ذہن میں اللہ ہے. اور اگر کسی انسان کے پاس بیٹھ کر اور اگر انسان غافل ہو جائے اللہ سے تو ایسی صورت میں اس انسان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. نمبر 1 اس شخص کی بات کو نہیں ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. نمبر 2 واتبع هواه اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہو, اپنی مرضی چلاتا ہو. نمبر 3 وکان امرہ فرطا اس کے کام اعتدال سے ہٹے ہوئے ہوں, زیادتی پر مبنی ہو, حد سے آگے بڑھنے والے ہوں, شریعت کے مطابق وہ صراط مستقیم پر نہ چلتا ہو تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو اس سے روک کر رکھیے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی نفوس کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن باتوں سے نفس میلا کچیلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.